دوستو آداب، سلام، اسٹوری ایکسپلینر کے یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ میں آپ کا دوست۔ آج ہم بات کریں گے ایک بے حد ہی خاص ڈرامے کی جو بہت ہی زیادہ یوں کہیں کہ آگ کی طرح یہ پھیل رہا ہے، لوگوں کے دلوں کو جیت رہا ہے۔ جی ہاں، ارطغرل غازی ڈرامہ کیوں اتنا مشہور ہو رہا ہے، کیوں لوگ اس کو اتنی محبت سے دیکھ رہے ہیں، اس کی 5 خاص وجہ ہم آج اپنی ویڈیو میں جانیں گے۔ تو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیجئے، کیونکہ ہم آپ کے پاس لاتے رہتے ہیں ارطغرل ڈرامے سے جڑی خاص باتیں۔ تو آپ کو بتا دیں کہ یہ ترکی کا ایک ڈرامہ ہے، تاریخی ڈرامہ ہے دریلس ارطغرل، جو اس وقت پاکستان میں دکھایا جا رہا ہے ٹیلی ویژن پہ اردو زبان میں ڈب کر کے۔ اس سے پہلے بھی اردو زبان میں ڈب ہوا تھا اس کا پہلا سیزن، جو کافی لوگوں نے دیکھا ہے۔ اور جب سے پاکستان میں یہ ٹیلی ویژن پہ دکھایا جانے لگا ہے، نہ صرف یہ پاکستان میں مقبول ہو رہا ہے بلکہ ہندوستان کے بھی بہت سارے لوگ اس ڈرامے کو انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں اور بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ جب سے پی ٹی وی نے اس ڈرامے کو اردو میں ڈب کر ٹیلی ویژن پہ دکھانا شروع کیا ہے، اس کی مقبولیت میں دن دگنی اور رات چوگنی ترقی ہوئی ہے، اضافہ ہوا ہے۔ اور اس کی 5 وجہ جانتے ہیں۔ پہلی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ بالکل الگ قسم کا یہ ڈرامہ ہے۔ خاص کر پاکستان کی بات کریں تو وہاں اس طرح کے تاریخی ڈراموں کا رواج نہیں رہا ہے، بلکہ ذاتی زندگی سے متعلق اور ذاتی زندگی پر مبنی ڈرامے وہاں دکھائے جاتے ہیں۔ لیکن یہ پہلا ایسا ڈرامہ ہے جو تاریخ پر مبنی ہے اور تاریخ کے حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ڈرامے کو بنایا گیا ہے۔ اور پاکستان ایک اسلامک ملک ہے اور وہاں مسلمانوں کی آبادی سب سے زیادہ ہے، اور اس ڈرامے میں مسلم تاریخ کو دکھایا گیا، اوٹومن امپائر یعنی سلطنت عثمانیہ کس طرح سے وجود میں آئی، کس طرح سے وہ بڑھی اور پھلی پھولی، اس کی تاریخ کو اس ڈرامے میں بتایا گیا ہے۔ تو مسلمان جو ہیں خاص کر وہ اس ڈرامے کو زیادہ پسند کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ یہ ان کی تاریخ ہے جو وہ بھولے ہوئے تھے اور جس کو انہیں جاننا چاہیے تھا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ مختلف قسم کا ڈرامہ ہے، پاکستان میں جو عام طرح سے ڈرامے بنتے ہیں ان سے یہ الگ ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہے اس کا کہ یہ دیکھنے میں بڑا ہی خوبصورت لگتا ہے، ویژولی اسٹننگ ہے۔ آپ جب اس ڈرامے کو دیکھتے ہیں تو اس کا جو سیٹ ہے، اس کے جو اداکار ہیں، اس کا جو اسٹیج ہے اور جس طرح سے یہ شوٹ ہوا ہے وہ آپ کو محظوظ کر دیتا ہے، اس کو آپ دیکھ کر آپ خوش ہوتے ہیں۔ تمام خوبصورتی چاہے وہ ترکی کی ہو، اور جہاں جہاں یہ ڈرامہ شوٹ ہوا ہے وہاں کی خوبصورتی دکھائی گئی ہے، اور 12ویں اور 13ویں شتابدی کو کور کیا گیا ہے، یعنی کہ 12ویں 13ویں صدی کی زندگی کو اور حالات کو دکھائے گئے ہیں۔ اس میں بالکل بڑی خوبصورتی سے کام لیا گیا ہے، چاہے وہ میک اپ آرٹسٹ ہو، چاہے وہ ڈریس کی بات کریں، تمام چیزوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ تو آپ کو دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا ہے ڈرامہ، ایسا لگتا ہے کہ آپ اس صدی میں پہنچے ہوئے ہیں، آپ ان کرداروں کے ساتھ ہیں۔ تیسری بہت بڑی خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ بہت اچھی طریقے سے ڈائریکٹ کیا گیا ہے، کوریوگرافٹ کیا گیا ہے۔ کوئی بھی جو فائٹنگ سین ہے جہاں پر لڑائی ہو رہی ہے وہ آپ کو عجیب نہیں لگتی۔ آپ دیکھتے ہیں ہندوستانی فلموں میں اور خاص کر ساؤتھ انڈین فلموں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک گھوسا مارتا ہے تو پتہ نہیں کئی فٹ آگے لوگ چلے جاتے ہیں، تو یہ اچھا نہیں لگتا، یہ حقیقت پر مبنی چیزیں نہیں ہیں، یہ بہت بڑھا چڑھا کے دکھایا جاتا ہے جو ایک وقت کو اچھا لگتا ہے لیکن پھر اس کے بعد آپ کو چیزیں بری لگنے لگتی ہیں، کسی ایک کو اتنا دمدار دکھا دیا جاتا ہے۔ ارطغرل ڈرامے میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہاں کی جو فائٹنگ سین ہیں وہ آپ کو بالکل ہی جینون لگتے ہیں، جس طرح سے لڑائی ہونی چاہیے، جس طرح سے لڑائی حقیقت میں ہوتی ہے، جس طرح کی تلوار بازی ہو سکتی ہے وہ دکھائی گئی ہے، اور بہت زیادہ خون خرابہ نہیں دکھایا گیا ہے اس ڈرامے میں۔ جنگی ڈرامہ ہونے کے باوجود، تاریخی ڈرامہ ہونے کے باوجود ہر ایپیسوڈ میں کچھ کہیں نہ کہیں لڑائی ہوتی ہے، تلوار بازی ہوتی ہے، لیکن ویل کوریوگرافٹ ہوتی ہے، بہت بہترین طریقے سے لڑائی دکھائی گئی ہے، خون زیادہ دکھایا نہیں گیا ہے، خون جہاں بہا بھی ہے تو وہاں اس چیز کو دھندلا کر دیا گیا ہے۔ تو یہ خاص بات ہے کہ بچے، بڑے، بوڑھے سب ایک ساتھ بیٹھ کر اس ڈرامے کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت ہی صاف اور شفاف یہ ڈرامہ ہے، اس لیے بھی یہ عوام میں بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے، کیونکہ اس میں کوئی بھی چیز ان
ان نیچرل نہیں لگتی. آپ ہر چیز کو قبول کر سکتے ہیں, مان سکتے ہیں کہ ہاں اس طرح کی لڑائی ہوئی ہے, ہوتی ہے اور ہوتی رہی ہے. آپ کو عجیب نہیں لگے گا, آپ کو نہیں لگے گا کہ ہیرو بہت زیادہ طاقتور ہے اور وہ ایک ساتھ 10 ویلن اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور وہ ایک دم 10 کو پھینک دیتا ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وہ ایک آدمی سے لڑتا ہے, ہاں اس کی مہارت بہت زیادہ ہے, وہ تلوار بازی میں بہت زیادہ ماہر ہے اور وہ اسی طریقے سے لڑتا ہوا دکھایا گیا ہے. چوتھی چیز ہے اس کے جو کیریکٹر ہیں وہ دل میں بس جاتے ہیں, چاہے کوئی بھی کیریکٹر ہو. سب سے بڑی بات ارطغرل غازی کا کیریکٹر جو تاریخی کیریکٹر ہے, آٹومن امپائر جس نے بنایا عثمان نے, اس کے والد کا کردار ہے. اور ابھی تو یہ والد کا ہی کے کردار پر یہ 5 سیریز بنی ہیں سلطنت عثمانیہ, اور عثمان جس نے سلطنت عثمانیہ بنائی اس پر ابھی کرولس عثمان چل رہا ہے. تو وہ کتنی دنوں تک چلے گا یہ ہم نہیں جانتے, فی الحال صرف ہم ارطغرل کا جانتے ہیں. اور اس ڈرامے میں جو بھی کردار ہے, ارطغرل غازی کا کردار, اس کے بعد حلیمہ سلطان جو ارطغرل کی وائف بنی ہے, بیوی کا کردار نبھایا انہوں نے. اس کے بعد ہیں حائمہ خاتون جو ارطغرل کی والدہ ہیں. ابن عربی کا کیریکٹر ہے, نورگل کا کردار ہے جس کو ہم تورگت بھی کہتے ہیں, بامسی کا کردار ہے جو ارطغرل کے ساتھی ہیں, روشان ہو یا ایک گلدارو ہو, جو تمام کردار ہیں وہ آپ کے ساتھ رہ جاتے ہیں, آپ کو اچھے لگتے ہیں, آپ کی زندگی میں بس جاتے ہیں. اور ہم دیکھیں گے آپ جب اگر فیس بک پہ نظر دوڑائیں گے تو بہت سارے دوستوں نے اور بہت سارے لوگوں نے اپنی ڈی پیاں تو چینج کی ہی ہیں. جو لڑکیاں ہیں انہوں نے اپنی ڈی پیوں میں حلیمہ سلطان کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں, جو لڑکے ہیں وہ ارطغرل غازی کے اتنے مداح ہیں کہ انہوں نے ڈی پیاں تو چینج کی ہی بلکہ نام بھی اپنے ارطغرل غازی رکھ لیے ہیں. تو یہ محبت دکھتی ہے تمام کیریکٹر کے ساتھ. ابن عربی کی تصویروں کے ساتھ کوٹیشن چل رہے ہیں تمام سوشل میڈیا پر. ارطغرل غازی کی جتنے ڈائلاگس ہیں ان کو ایک ایک کوٹیشن بنا دیا گیا ہے. سلیمان شاہ کے جتنے ڈائلاگ ہیں ان کو بھی کوٹیشن بنا کر فارورڈ کیا جا رہا ہے, لوگوں میں بانٹا جا رہا ہے. تمام اچھی باتیں ایک دوسرے تک پہنچائی جاتی ہیں. تو یہ ان کے کیریکٹر کی خاصیت ہے, کیریکٹر کا اثر ہے جو آپ پر رہ جاتا ہے, آپ کے ساتھ بس جاتا ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ایک بار آپ یہ ڈرامہ دیکھ لیتے ہیں تو آپ اس کیریکٹر سے دور نہیں جاتے, بلکہ آپ ان کے اصل جو کردار جن لوگوں نے نبھائے ہیں, چاہے ارطغرل غازی کا کردار ایجن الطان دوزیاتان نے نبھایا ہے, ہم ان کو فالو کرنے لگتے ہیں, صرف انسٹاگرام پہ نہیں بلکہ دوسرے پلیٹ فارم پہ بھی. حلیمہ سلطان کا کردار نبھانے والی اسرا بلگک, اس کو دنیا بھر میں فالوور بڑھتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے. اور دوسرے چاہے وہ ترگت ہوں, ان کے بھی کوش کنون ان کا نام ہے, وہ ان کو بھی مزید فالوور مل رہے ہیں. اور دوسرے تمام کردار اس ڈرامے کے, ان کو دن دونی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے, ان کے فالوور بڑھتے جا رہے ہیں دھیرے دھیرے. پانچواں اور آخری جو وجہ ہے اس ڈرامے کے مقبول ہونے کی کہ اس پہ ایک بہت پاورفل میسج دیا گیا ہے. اب تک ہم دیکھتے آئے ہیں چاہے وہ ہالی ووڈ انڈسٹری ہو فلم کی, چاہے وہ بالی ووڈ انڈسٹری ہو, اس میں مسلم دنیا کو بہت زیادہ کم تر دکھایا گیا ہے, یا پھر آپ مسلم سوسائٹی کو ٹیررزم سے جوڑا گیا ہے, یا کسی دوسرے طرح سے مسلم سماج کو دکھایا گیا ہے. کسی ایک ڈرامے میں پوری طریقے سے مسلم دنیا کو اس طرح سے گریب اور درشایا نہیں گیا ہے جیسا اس ڈرامے میں درشایا گیا ہے. اور جس طرح کے اسلام کی بات یہ ڈرامہ کرتا ہے, اس سے ایک بہت ہی تگڑا اور بہت پاورفل میسج عوام میں جاتا ہے اسلام کو لے کر, اسلام کی خاصیت کو لے کر. کچھ خبریں یہاں تک بھی آ رہی ہیں کہ اس ڈرامے کو دیکھنے کے بعد کچھ لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں. اس کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے, لیکن باتیں نکل رہی ہیں, باتیں پہنچ رہی ہیں. تو یہ تھا اوورآل 5 خاصیت تھی جو ہم نے آپ کو بتائی ارطغرل غازی ڈرامے کی. کیوں یہ ڈرامہ دیکھا جا رہا ہے, کیوں یہ ڈرامہ فیمس ہو رہا ہے, اور کیوں مزید اس میں ترقی ہو رہی ہے. دنیا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ یہ ہو گیا ہے. اس سے پہلے گیم آف تھرونز کے نام یہ خطاب تھا. گیم آف تھرونز کو اللیگلی طریقے سے بھی بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کیونکہ اس میں نیوڈیٹی بہت زیادہ تھی. کچھ لوگوں نے تو اس کو صرف نیوڈیٹی کی وجہ سے دیکھا, ننگے پن کی وجہ سے دیکھا. لیکن ارطغرل غازی اتنا لمبا یہ ڈرامہ ہے, اتنا بڑا یہ ڈرامہ ہے, 5 سیریز ہیں, اس کے باوجود لوگ زیرو نیوڈیٹی ہونے کے باوجود اس ڈرامے کو اتنی مقبولیت ملی ہے. نوجوان طبقے میں, بزرگ طبقے میں اور گھروں میں, لوگوں کے گھروں میں یہ ڈرامہ پہنچ چکا ہے. تو یہ تھی خاصیت ہے اس ڈرامے کی. ہمیں امید ہے کہ آپ کو
आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।